اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ وہ خود دیکھ لیتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیہ کریمہ میں کفار کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منصبی فریضہ ادا کرتے ہوئے کفار کو دعوت حق دے رہے تھے، دعوت دین دے رہے تھے، لیکن کفار آپ کی بات نہیں سمجھ رہے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کی بات سمجھ جاتا ہے، مان لیتا ہے، عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو وہ نجات والا ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو نبی کی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اور کفر پر اڑا رہتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ کفار مکہ جو انکار کر رہے ہیں، جو اسلام کو قبول نہیں کر رہے اور اس پر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا۔ جب یہ مختلف ممالک میں تجارت کے سلسلے میں سفر کرتے ہیں تو راستے میں بڑے کھنڈرات بھی ان کو نظر آتے ہیں۔ وہ کھنڈرات وہ بستیاں تھیں، ان کے بسنے والے بھی بڑے خوشحال تھے، ان سے زیادہ امیر تھے۔ جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور انبیاء کی بے ادبی کی تو اللہ پاک نے ان کی بستیوں کو اٹھ دیا، ان پہ قہر و غضب نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ آیہ کریمہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے، یہ دعوت فکر صرف کفار کے لیے نہیں، ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ دعوت فکر ہے۔ وہ مسلمان جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور انسان جو ہے یہ ایک غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے۔ جب اس کے پاس قوت ہوتی ہے، اس کے بدن میں جو طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس مالی قوت ہوتی ہے، اس کے پاس کسی فن کی طاقت ہوتی ہے، اس پر اس کو بڑا ناز ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ مخلوق سے اس کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے اور یہ اپنی طاقت کی وجہ سے کامیابی حاصل کر لیتا ہے، تو یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرا تو کچھ بگڑ ہی نہیں سکتا۔ لیکن بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے قوتوں والے جب بیمار ہوتے ہیں تو پھر کوئی چارہ چلتا ہے، وہ طاقت کام آتی ہے۔ وہ جو دوسروں کو پچھاڑتا ہے کسی وقت میں، وہ کسی سہارے کے بغیر اٹھ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس کو پکڑ کر اٹھانے والا ہو تو اٹھتا ہے، پھر اس پر یہ بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا اپنا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، آج قوت ہے کل نہیں ہے،
آج مال ہے کبھی نہیں ہوگا. اس لیے جس نے یہ سارا کچھ دیا ہے اس کے ساتھ بندہ اپنا تعلق جوڑ کر رکھے. یہ سمجھ لے کہ سارا کچھ اسی کا ہے، میرا کچھ نہیں. اس میں اس آیہ کریمہ میں یہ سبق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین میں جب یہ چلتے ہیں تو زمین کے اندر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے نظر آتے ہیں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور یہاں اس کا دوسرا معنی یعبدون کا دوسرا معنی ہے اے لیعرفون، جنوں انسانوں کو اس لیے میں نے پیدا کیا ہے کہ یہ میری پہچان حاصل کرے، مجھے پہچانے. میری صفات، مطلب پہچاننا کیا ہے کہ اللہ پاک کی صفات کیا ہے. قادر مطلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ساری طاقتیں ہیں، ساری قوتیں طاقتیں اگر مخلوق کے پاس ہیں تو وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں. ساری طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں. یہ پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی ہیں. وہ رحیم و کریم بھی ہے، وہ جبار و قہار بھی ہے. چاہے تو فضل فرما دے، چاہے تو تباہ و برباد کر دے. بندے کو ہر وقت اس کے سامنے جھک کر رہنا چاہیے، بندے کو ہر وقت اس کا فرما بردار بن کر رہنا چاہیے. بندے کی نجات اسی میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو ان سے پہلے تھے ان کا کیا انجام ہوا. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی نازل کر دی. اللہ نے ان پر بربادی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، ایک منطقی نتیجہ ہوتا ہے، ایک فطرتی نتیجہ ہوتا ہے ایک عمل کا. اچھی عمل کرو گے ایمان کے ساتھ، ایمان لاؤ پھر اچھی عمل کرو، پھر کامیابی کامیابی. اگر عمل برے ہو گئے تو ان کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دمر اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، اور اسی قسم کی سزائیں ہیں کافروں کے لیے. کافروں کی سزائیں اسی کے لیے اسی طرح کی ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ تبارک و تعالی مددگار ہے مومنوں کا. جو سچا ایمان والا ہے اللہ نے اس کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ اکبر. ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے ہوا، یعنی یہ کافروں کی تباہی اس لیے ہوئی کہ کافروں کا مولا نہیں ہے، کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہے، اور مومنوں کا مددگار اللہ ہے. کاش آج کے مومن کو بھی اس بات کا یقین آ جائے. جس مومن کا یہ یقین ہے کہ میرا مددگار اللہ ہے وہ کافر سے نہیں ڈرتا. جو کافر سے ڈر کر دین کو چھوڑے ہوا ہے، جو کافر کو ڈر کر، کافر سے ڈر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑے ہوا ہے، اس کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی مدد پر بھروسہ نہیں ہے. خدا کرے اس قسم کا ایمان آ جائے آج کل کے مسلمان کے پاس، تو پھر اس کو سطحی ٹھہرا ہے، پھر اس کو کوئی طاقت دیر کرنے والی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی مدد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ و سلام